الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار بغیر کسی وقفے کے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار معزز اور محترم سامعین، امام الائمہ کاشف الغمہ مجتہد ائمہ سیدنا حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ المعروف امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کے علمی مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی ضرورت اس امر کی ہے کہ جس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ اس دنیا میں تشریف لائے، اس دور کے حالات کو سمجھا جائے۔
جتنی دیر تک اس حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہچان سکتے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے دنیا میں سب سے زیادہ مقلدین ہیں۔ وہ لوگ جو تقلید کے قائل نہیں ہیں اور جنہیں تقلید کا معنی اور مطلب آتا نہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مختلف زبان استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابو حنیفہ اس شخصیت کا نام ہے جس نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی نئے علم کو ایجاد کیا۔ وہ دراصل امام صاحب کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہیں۔ یا وہ لوگ ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت سے حسد کرتے ہیں۔ جب کسی سے سورج کی روشنی چھپائی نہ جائے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں تھوکوں تو شاید سورج کے منہ پر پڑے گا، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہی تھوک الٹ کر اس کے اپنے منہ پر پڑتا ہے۔ وہ ہماری پنجابی کی ایک بڑی مشہور مثال ہے جس کو پنجابی میں عرض کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ککڑ نے کھے اڑائی تے اپنی ذات تے پائی۔ بالکل امام اعظم ابو حنیفہ کے ناقدین اور ان کے مخالفین کا دراصل یہی معاملہ ہے جو مرغ کے غبار اڑانے والا معاملہ ہے۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے امام صاحب جس دور میں تشریف لائے اس دور کا مختصر سا خاکہ رکھوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ امام صاحب کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ 17 ہجری میں سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ کوفہ تک پہنچ چکا تھا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دور اندیشی کے اعتبار سے، نظام مملکت چلانے کے اعتبار سے دنیا میں آج بھی مثال کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوفہ کو بحیثیت چھاؤنی آباد کیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں سے قرب و جوار کے علاقوں کو افواج کی ترسیل آسان رہے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو قرب و جوار کے علاقے فتح ہو کر اسلام میں داخل ہوں گے، کوفہ سے ان کا نظام تعلم اور تعلیم یہ آسان رہے گا۔ اس مقصد کے لیے کوفہ کو بطور چھاؤنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 ہجری میں آباد کیا، اور اس میں آپ نے فصحائے عرب کے وہ بڑے بڑے صحابہ جن کی فصاحت اور بلاغت کا لوہا مانا جاتا تھا، انہیں کوفہ میں آباد کیا۔ اگرچہ یہ کلام آگے آ کر میں نے کہنا تھا، لیکن میں ابتدا میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1500 صحابہ کوفہ میں آباد ہوئے۔ یہ میں ایک محدود
تعداد عرض کر رہا ہوں، ورنہ اگر روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ تعداد اس سے کہیں گنا زیادہ بھی آ رہی ہے، لیکن کم سے کم 1500 صحابہ کوفہ میں جو ٹھہرے، اور ان میں 70 صحابہ وہ تھے جنہوں نے بدر کی جنگ میرے آقا کی قیادت میں لڑی تھی، جو کوفہ میں تشریف لائے، یہ وہ صحابہ تھے۔ اور ان سب کی تعلیم اور تربیت کے لیے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری طور پر جس شخصیت کو کوفہ میں معلم کی حیثیت سے بھیجا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے فقہ کو سمجھنا ہے وہ یا عبداللہ بن عمر کے پاس چلا جائے یا عبداللہ بن مسعود کے پاس چلا جائے۔ اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ حضور جن کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کا علمی مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو سرکاری معلم کی حیثیت سے کوفہ میں بھیجا گیا۔ آپ نے یہاں آ کر تعلیم کا سلسلہ اتنا وسیع کیا کہ حضرت عثمان غنی کا دور جب ختم ہوا تو کوفہ میں 4000 محدثین پیدا ہو چکے تھے۔ محدث اس کو نہیں کہتے کہ جو صرف بیٹھ کر حدیث پڑھانا شروع کر لیں۔ اصطلاح علم میں محدث اس کو کہا جاتا ہے جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث پر عبور ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اتنا کام کوفے میں کیا کہ جب دور عثمانی اختتام کو پہنچا تو 4000 محدث کوفہ میں پیدا ہو چکے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دارالحکومت مدینے سے کوفے میں تبدیل کیا اور حضرت علی المرتضیٰ کوفہ میں تشریف لائے تو آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا اللہ عبداللہ بن مسعود کا بھلا کرے، اس نے تو اس سارے شہر کو علم سے ہی بھر دیا۔ اب یہ علی المرتضیٰ نے کیوں فرمایا؟ جب سیدنا علی المرتضیٰ کوفہ میں پہنچے تو 4000 حدیث کے حلقے قائم تھے۔ ایک کوفہ شہر میں 4000 جگہ پر محدث بیٹھے حدیث کا درس دے رہے تھے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ کی جس گلی کا رخ کیا وہاں سے قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے پھر کہا اللہ عبداللہ بن مسعود کا بھلا کرے جس نے اس سارے شہر کو علم سے ہی بھر دیا۔ پھر دیکھیے کوفہ شہر میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات قیام فرما تھی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، اور شاگرد بھی کس درجے کے ہیں؟ عبداللہ بن عباس اس شخصیت کا نام ہے جو میرے حضور کے سکے چچا کے بیٹے ہیں، قرآن کریم کے سب سے پہلے مفسر ہیں، اور کمال یہ ہے کہ انہوں نے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن بمعنی بمطالب حضور کی ذات سے ڈائریکٹ پڑھا ہے۔ اور ان کے شاگرد ہیں حضرت سعید بن جبیر،
یہ کوفہ میں تشریف فرما ہے۔ جب کوئی کوفی مدینہ میں آتا اور حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے لگتا تو آپ اس سے پوچھتے کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو آپ جواب میں فرماتے تجھے سعید بن جبیر نہیں ملا، اس کے ہوتے ہوئے تجھے یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ حضرت سعید بن جبیر کا مقام ہے جو کوفہ میں تشریف فرماتے۔ امام شابی یہ کوفہ میں تشریف فرماتے۔ اب امام شابی کا مقام سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے یہ کوفہ میں تشریف لائے تو امام شابی درس حدیث دے رہے تھے، اور یہ وہ دن تھے کہ جب حضور کی مغازیات کا تذکرہ شروع تھا کہ حضور نے کون کون سا غزوہ لڑا، کہ جس میں قیادت خود حضور نے فرمائی ہے، ان کو مغازی کہتے ہیں اصطلاح حدیث میں۔ مغازیات کا درس شروع تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے درس سنا تو رو کر فرمانے لگے مجھے رب کی قسم، ہم نے حضور کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی ہیں لیکن ہمیں اتنا یاد نہیں جتنا شابی کو یاد ہے۔ ہم اتنا نہیں بیان کر سکتے کہ کس وقت کیا واقعہ ہوا کس جنگ میں، لیکن وہ زاروں قطار رو پڑے عبداللہ بن عمر کہ امام شابی کی مغازیات کے درس کو سن کر فرمایا ہم نے تو حضور کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں لیکن ہم اتنا نہیں جانتے جتنا یہ جان رہے ہیں۔ اور یہ امام شابی کوفہ میں تشریف فرماتے۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ میں تشریف فرما ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم نخعی، اور یہ کوفہ میں تشریف فرما ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے کوفہ کے حالات رکھ رہا ہوں کہ یہ کوفہ کا منظرنامہ تھا۔ دوسری طرف دیکھیے، مسروق ایک بہت بڑے تابعی ہیں، یہ اجل صحابہ سے ملے ہیں۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کا خلاصہ نکالا۔ حضرت مسروق یہ تابعی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور کے تمام صحابہ کا خلاصہ نکالا تو حضور کے تمام صحابہ کا خلاصہ مجھے 6 صحابہ میں نظر آیا۔ اخلاقیاتی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، محبت رسول کے اعتبار سے میں نے صحابہ کا خلاصہ نکالا تو 1,24,000 کا خلاصہ میرے سامنے 6 صحابہ آئے۔ وہ 6 صحابہ کون ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی المرتضیٰ، نمبر 2 حضرت عبداللہ بن مسعود، نمبر 3 حضرت عمر بن خطاب، نمبر 4 حضرت زید بن ثابت، نمبر 5 حضرت ابو دردہ، اور نمبر 6 ابی بن کعب۔ وہ کہتے ہیں یہ تمام صحابہ کی صفات کا خلاصہ یہ 6 صحابہ ہیں، اور کہتے ہیں پھر میں نے ان 6 کو کھنگال کر دیکھا کہ ان کا خلاصہ کہاں نکلتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ 2 ذاتوں میں نکلا، ایک علی المرتضیٰ اور ایک عبداللہ بن مسعود کے۔ گویا تمام صحابہ کا علم اور زہد اور تقوی اگر 2 شخصیات میں ڈھونڈنا ہو تو وہ ایک علی المرتضیٰ ہیں اور ایک عبداللہ بن مسعود ہیں، اور یہ دونوں شخصیات کہاں تشریف فرمائے؟ کوفہ میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ میں ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ بھی کوفہ میں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل یہ حضور کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، یہ اتنے پیارے صحابی ہیں کہ جب حضور نے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو یہ وہ خوش بخت صحابی ہیں
سرحد مدینہ تک میرے نبی ان کے ساتھ پیدل چل کر آئے انہیں رخصت کرنے کے لیے، اور یہ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے بہت مرتبہ اترنے کی کوشش کی، لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں معاذ تم سواری پر رہو، میں تمہارے ساتھ پیدل چلتا ہوں۔ سرحد مدینہ تک حضور انہیں رخصت کرنے کے لیے آئے۔ اور یہ معاذ بن جبل وہی پیارے صحابی ہیں، جب حضور سرحد مدینہ سے انہیں رخصت کرنے لگے نا تو میرے آقا نے فرمایا معاذ تم یمن کے گورنر بن کر چلے ہو، مجھے بتاؤ فیصلے کیسے کرو گے؟ عرض کی حضور قرآن سے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر قرآن سے تجھے نہ ملے تو عرض کی حضور آپ کے فرمان سے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر فرمان سے بھی نہ ملے تو حضور میں تعامل صحابہ دیکھوں گا کہ صحابہ کے اندر اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو صحابہ نے کیا فیصلہ کیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اگر تجھے تعامل صحابہ میں بھی نہ ملے تو کہا حضور پھر میں اپنی رائے قائم کروں گا۔ تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لی، فرمایا اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے معاذ جیسے لوگ عطا کیے۔ حضرت معاذ کے بارے میں میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ یہ وہ خوش بخت صحابی ہیں جن کو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل، میرے آقا کا فرمان ہے جس نے حلال و حرام سیکھنا ہو وہ معاذ کے علاوہ کسی اور کے پاس مت جائے۔ حلال و حرام کا سارا علم میرے نبی فرماتے ہیں معاذ بن جبل کے پاس ہے، کہ جس نے حلال و حرام کا علم سیکھنا ہو وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اب دیکھیے حضرت معاذ بن جبل کیا کر رہے ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں، تابعی ہیں، بہت بڑے تابعین میں ان کا نام ہے عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد ہیں۔ حلال و حرام کا علم جب حضرت معاذ سے ان نے سیکھ لیا حضرت عمر بن میمون نے، تو حضرت معاذ نے ان کو کیا کہا تھا، اب باقی علم پڑھنے کے لیے کوفے چلے جاؤ۔ اب اندازہ کیجئے کوفے کا منظر نامہ کتنا حسین ہوگا، کوفے کا منظر نامہ کتنا خوبصورت ہوگا جب اتنے بڑے بڑے صحابہ کوفہ میں بیٹھے ہوں گے، اتنے اجل اور کبار تابعی کوفہ میں بیٹھے ہوں گے، جب اتنی بڑی بڑی شخصیات کوفہ میں جلوہ افروز ہوں گی۔ اور پھر دیکھیے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، اور یہ علم کے وہ عظیم ستارے ہیں جن کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل فرماتے تھے کہ اگر کسی نے علم سیکھنا ہو تو وہ علقمہ کے پاس چلا جائے، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں۔ یہ وہ منظر نامہ ہے کوفے کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہ دور ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہو رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید، وہ امام صاحب کے مقام کو نہیں سمجھتے بیچارے، وہ علم کے یتیم ہیں، انہیں پتہ نہیں امام صاحب کس دور میں آئے، وہ جانتے نہیں کہ ابو حنیفہ شخصیت کس کا نام ہے۔ انہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مرتبے اور مقام کا پتہ نہیں ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کی تاریخ سن لیجیے۔ آپ کا خاندان جو تھا یہ اصل میں مجوسی خاندان تھا، اور یہ ایران کے رہنے والے تھے۔ ان کے آباء و اجداد سب آگ پرست تھے۔ یہ فارس سے یہ خاندان ایران تک پہنچا تھا، اور یہ مجوسی المذہب تھے۔ ان کے امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جن کا نام زوتی تھا، یہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اچھا، ایران کے حالات جب انتہائی ناگفتہ بے ہو گئے تو انہوں نے ایران سے ہجرت کی اور یہ کوفہ میں تشریف لے آئے۔ اب کوفہ میں جب
لودھی پہنچے تو یہ وہ دور تھا جب سیدنا علی المرتضیٰ خود کوفہ میں موجود تھے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ کی نگاہیں جان رہی تھی کہ اس زوتی کے خاندان میں ایک ابو حنیفہ آنے والا ہے، لہذا انہیں بڑی جلدی سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک رسائی ہو گئی۔ عید النوروز کا دن تھا کہ انہوں نے فالودہ لیا اور اپنے بیٹے ثابت کو ساتھ لیا اور سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا لایا ہوا فالودہ بڑا پسند کیا اور اسے تناول فرمایا، اور انہوں نے عرض کیا حضور یہ میرا بیٹا ثابت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور پھر دعا دی، اے اللہ ثابت کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ حالانکہ ثابت چھوٹے سے ہیں، حق تو یہ تھا کہ لوتھی ان کو دعا دی جاتی، امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا کو، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ نے دعا ان کو نہیں دی ہے، جو بچہ ہے ابھی اس کو دعا دے رہے ہیں، حضرت ثابت کو۔ اب وہ وقت آیا، ثابت جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی اور اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام رکھا گیا نعمان بن ثابت۔ نعمان بن ثابت نام رکھا گیا، جس کو تاریخ نے پھر بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کیا۔ اب بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت اصل میں سیدنا علی المرتضیٰ کی دعا سے ہوئی ہے، کہ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ثابت کو اولاد بابرکت عطا فرما۔ اب امام صاحب نے اس دور میں کوفہ میں آنکھ کھولی، ابتداً خاندانی اعتبار سے آپ نے اپنے والد کا کاروبار سنبھالا، اور ان کے والد کام کرتے تھے ریشم کے کپڑے کا۔ ایک دن امام صاحب بازار سے گزر رہے تھے تو ابھی بچے تھے، امام شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑی، فرمایا بیٹے ادھر آؤ، کیا کرتے ہو؟ عرض کی اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا ہوا ہے۔ کہا بیٹے کیا کرتے ہو؟ کچھ پڑھتے نہیں ہو؟ عرض کی نہیں، میں تو اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا ہوا ہے۔ امام شابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے ماتھے میں جو مستقبل کی چمک تھی اسے دیکھ لی، کہا بیٹے علماء کے پاس بیٹھا کرو۔ امام صاحب گھر تو آ گئے، لیکن یہ الفاظ امام صاحب کے دل میں پیوست ہو گئے۔ اب ہر وقت خیال رہتا کہ امام شابی نے مجھے یہ کیوں کہا کہ علماء کی محفل میں بیٹھا کرو۔ پھر فیصلہ کر لیا کہ میں علماء کی محفل میں بیٹھوں گا، علماء کی محفل میں بیٹھنا شروع کر لیا، لیکن سب سے پہلے علم کلام سیکھا۔ اب علم کلام میں جب مہارت ہو گئی تو ایک دن ایک خاتون آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ مسئلہ تھا طلاق کا، کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کہ سنت طریقہ طلاق دینے کا کیا ہے۔ اب امام صاحب نے چونکہ علم کلام پڑھا تھا، علم فقہ پڑھا نہیں تھا، تو کہا یہ تو وقت کا امام حضرت حماد بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا، چونکہ یہ دور تھا جب کوفہ میں 82-83 ہجری کا دور تھا، جب کوفہ میں ڈنکا علم کا امام حماد کا بج رہا تھا۔ اس خاتون سے کہا کہ یہ مسئلہ امام حماد بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا، لیکن ایک مہربانی کرنا
امام حماد جو جواب دیں وہ مجھے بھی بتا کر جانا۔ یہ نعمان بن ثابت نے اس خاتون سے کہا۔ وہ خاتون گئی، حضرت عماد سے مسئلہ پوچھ کر واپس آئی، امام صاحب کو بتایا۔ اب ایک واقعہ تو یہ ہو گیا، رات کو امام صاحب سوئے تو ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور اس چھڑی کے ساتھ حضور کی قبر انور کو کھود رہے ہیں۔ یہ اتنا بیہان خواب تھا جو حضرت نعمان بن ثابت کے لیے پہاڑ بن کر ٹوٹا کہ کہیں مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی ہے کہ میں اتنا بیہان خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں حضور کی قبر مبارک کو کھود رہا ہوں۔ یہ دور کوفہ میں علم خواب کی مہارت، جو تعبیر رویا کی ماہر شخصیت تھی، حضرت امام